مجھے بتائیں ماشاءاللہ جب شادی ہوئی آرمی کے اندر آپ کی شادی ہوئی, آرمی والے ویسے ہی ذرا بیچارے انہوں نے کہتے ہیں نا کہ ان کا گھر پہلے 20-30 سال تک تو ان کا گھر ہی نہیں ہوتا بیچاروں کا, موو اراؤنڈ کرتے رہتے ہیں آل دیٹ. اور آپ ماشاءاللہ ایک کریٹیو سول اور یہ سارا کچھ, اور ایک آرمی کی بورنگ لائف اور وہ سارا کچھ کیسے اڈیپٹ کیا؟ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں وہی کہا نا, مجھے تو بہت دیر میں پتہ لگا. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا بھائی, ہمیں تو ابا نے ہمارے یہی بتایا تھا کہ شادی کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کوئی نہیں کہا کہ تم لوگوں نے یہ بننا ہے, یہ کرنا ہے, یا تمہارے کیا خواب ہیں. نہ انہوں نے اتنا منہ لگایا تھا, اتنا پوچھا تھا. صرف اپنی بیوی کو ہی منہ لگایا تھا. انہوں نے ان کو استاد بھی رکھ کے دیا, ان کو گانا بھی سکھایا, ان کو اپنی فلم میں گانا گوایا بھی. ہم لوگوں کو انہوں نے کہا کہ بس شادی کرتے ہیں اور گھر جاتے ہیں, کیونکہ وہی بات تھی, ہائے ہے 4 بیٹیاں, ہائے ہے 4 بیٹیاں, ہائے ہے 4 بیٹیاں. یہ پریشر اس وقت بہت ہوتا تھا نا سوشلی, تو بس شادی 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 شادی. تو انہوں نے نہیں کبھی کہا, ہمیں بھی خیال نہ آیا. وہ بشرا باجی ہمارے اندر کوئی اور ہی چیز تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ زمین سے سرنگ نکال لیتی ہوتی تھی, وہ چیز تھی. وہ کوئی بہت, اسی تو کہتی ہوں ایک اور لا کے دکھاؤ تو مانوں, ویسا وہ نہیں رکنے والی تھی. ہم سب تو ٹھیک تھے, اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہ, میں نہ رکوں گی. تو وہ تو امی کو گھسیٹ گھسیٹ کے کہا مجھے لے کے جائیں, مجھے لے کے جائیں. اور گانے کے بچوں کے شو میں, پھر اسلام آباد میں انہوں نے کہا مجھے کرنا ہے, مجھے کرنا ہے. اور سب نے بےزتیاں کرائیں, کیونکہ 7 بجے کے بعد, مغرب کے بعد ہمارے گھر اجازت نہیں تھی. اور یہ سب فاروق کیسر فاروق سب لوگ لائن میں کھڑے ہو کے بےزتی ابا سے کرا رہے ہوتے تھے باجی کی وجہ سے نا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں رکوں گی. پھر ان کی شادی ہو گئی. بس پھر دیکھ لیں آج وہ کہاں پہنچی ہیں. تو ہم لوگ تو, ہمیں تو کوئی نہیں تھا کچھ بھی, میں تو شادی کر کے آرام سے گھر بیٹھی پراٹھے پکا رہی تھی. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو بہت بعد میں جب مجھے 1 کروڑ بیماریاں ہو گئی نا, 1 کروڑ, تو پھر سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہر وقت عورت بیمار رہتی ہے. اور بتانا بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے, مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. تو پھر میرے میاں نے ذرا سا مجھے کہا تو میں نے کہا ہے اچھا ہاں شاید. انہوں نے بھی اس لیے کہا ہوگا خدا کے سے کروں باہر نکلو تسی. نہیں, انہوں نے مجھے, ان کو بیچارے کو سمجھ نہیں آئی. اب ان کو سمجھ آئی آگے. اب وہ کہتے ہیں یار میں نے روکا ہی کیوں آپ کو. اس وقت ان کو بھی نہیں پتا تھا. وہ مجھے کہتے تھے او ہو آپ اٹھیں گاڑی لیں گھومیں. میں کہ لے لبرٹی چوک سے چکر لاما, کتنے گھوموں کدھر. تو اندر بہت سی چیزیں تھیں جن کا پتہ نہیں تھا. پھر اب وہ سب نکل رہی ہیں, اب تو نکل کے حشر ہی ہو گیا نا. اب تو نہیں, میرا خیال ہے اب وہی بات ہے کہ ایکسپوجر اب اتنا آ گیا. اب ہماری اگلی جنریشن کے بعد اتنا کچھ ہے. میرا بیٹا مجھے 10 سال کا ماشاءاللہ, وہ مجھے ایسی ایسی چیزیں بتا رہا تھا, میں کہتا ہوں انہوں کیوں پتا ہے. بالکل. اور وہ ہم لوگوں کو 10 سال کے تو مجھے یہ نہیں پتا تھا میرا ہمسایہ کون ہے. بالکل. اب تو بہت اور زمانہ ہے, لیکن آپ کو خود بھی انسان کو پتہ چلتا ہے جب آپ شروع کرتے ہیں کچھ, کہ آپ کے اپنے ذہن کے دروازے کھلتے ہیں. کہہ رہے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں لکھ بھی سکتا ہوں, میں گا بھی سکتا ہوں, میں کمپوز بھی کر سکتا ہوں, میں ایکٹنگ بھی کر سکتا ہوں. پتہ نہیں ہوتا, وہ خود ہی کہتے ہیں نا رستے بنتے چلے جاتے. اب اتنی عرصے بعد جب ایکٹنگ پھر سے شروع کی تھی تو کوئی وہ بندے کا ہوتا تو ہے, انہیبیشنز ہوتی ہیں کہ یار اچھا پتہ نہیں میں کر پاؤں گی. نہیں, مجھے یہ نہیں تھا زندگی بھر سے, میں نے یہ سوچا تھا, میں نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھے دل کرتا تھا کہ مجھے تو آرٹ فلم کرنی ہے نا. او ہو شوبھا جے. ہاں مجھے تو, میں تو وہی کروں گی, روحی بانو بنوں گی, سمیتا پاچل, شبانہ اعظمی. میرے تو مطلب وہی تھا نا. تو جب مجھے افی ہے نا ہمارے لاہور کے, ہاں افی, انہوں نے مجھے کہا باجی کر لو. میں کہ میں بندے پا کے نہیں کہنا میری کڑی اغوا ہو گئی, میں نہیں کرنا. اس نے کہا باجی نہیں, باجی تسی کر لو. باجی میرے پیچھے پہ گیا. لو جی میں نے شروع کیا تو میں یہی کہہ رہی تھی, بندے اتنے لمبے میں پہن کے میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے. اور پھر میں وہی کرتی رہی, اور وہ مجھے نہیں ملا جو میں کرنا چاہتی تھی. مجھے سمجھ آئی کہ ہے نہیں, یہ تو وہ نہیں ہونا. آرٹ کا کوئی مشکل سے میرے خیال میں اب تک میں نے کوئی 2-3-4 چیزیں کی ہوں گی. مسا کر کے ہمارا سینما تو وہی آ ہی جا رہی ہے, کیا کریں. نہیں سنیما تو بالکل بھی نہیں. دیکھیں میں بلکہ کہوں گا یہ پچھلے سال ہمارے پاس بڑی آرٹ فلمیں آئی ہیں. آئی تھنک لال کبوتر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں تو لیتا ہی کوئی نہیں نا ہے اس میں. لال کبوتر میں کوئی نہیں لیتا. تو بات یہ کہ میں نے کی ہے 2 فلمیں. طیفہ ان ٹربل کی تھی, اور میں نے ایک اور فلم کی تھی مان جونا, وہ بھی میں نے کی تھی. مزہ نہیں آیا مجھے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سین کاٹ دیتے ہیں, فلم لمبی ہو رہی ہو نا, ساروں کو چھوڑ کے ہمارے بڑوں کے سین کاٹ دیتے ہیں. حالانکہ مزے کا تھا وہ کیریکٹر طیفہ ان ٹربل میں, بڑا مزے کا تھا. محمود اسلم اور میں تھے دونوں, گانا بھی تھا اس میں, تھوڑا سا ٹھمکا بھی تھا, سب تھا. لیکن وہ سین بھی کٹ گئے, مزہ نہیں آیا, دل ٹوٹا تھوڑا سا. تو میں نے کہا نہیں بھیا اب فلم نہیں کرنی, چھوڑو پرے, کیا کرنی. نہیں فلم میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. وہ
ہمیشہ سپورٹنگ کاسٹ ہی بلی کا بکرا نہیں بے شک بنتی ہے. ہو، لیکن دیکھیں اس کی بھی کوئی کام ہونا تھوڑا سا. مجھے تو تیار ہونے سے مطلب ہی نہیں ہے، میں کہتی ہوں کوئی کام دے دیں، فقیرنی مائی بنا دیں، نشہ بیچنے والی عورت بنا دیں مائی جو نشے بیچتی ہے. کچھ تو کرو، کوئی تو ٹیڑھا کام ہو. سیدھا ہی سیدھا کام ہے، پھپھی بن گئی تیار ہو کے. مزہ نہیں آیا. کیا بات ہے. ویسے ایک میرے پہ بڑا اچھا آئیڈیا بھی آیا. کمال. فقیرنی والا میرا لے نہیں لیا، نہیں فقیر نہیں، نشے بیچنے والی عورت ہاں کچھ اس طرح ہے کا نا. ہے. دیکھنا بڑا مجھے نہ مزدار بھولنا، بن سکتا بھول ہے. لی نا بھائی مینوں. نہیں نہیں او ٹی ٹی پہ جے کریں تو گے. مینوں بھول لیا نا پھر تو OTT پہ ویکھی کریں گے. میں نہ بھولی. OTT پہ کریں گے انشاءاللہ. چلیں اچھا مجھے بتائیں کہ پاکستان بڑا ہمارا جو خوبصورت ملک ہے ایک، پاکستان والے جو ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جی آرٹسٹ کو ویسے تو پوری رائٹس ملنی نہیں اس کی، مگر جدوں کوئی بم شم وجہ نیا سارا کچھ سب تو پہلے گانا ہاں جی تسی بیان نہیں دیتا دسو نا ذرا کیوں، یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ میں تو خیر بالکل کوئی بیان نہیں دیتی ہوں، بالکل میں خاموش ہوں، کیونکہ میرے بیان سے فرق تو کوئی پڑنا نہیں ہے. تو اوپر سے وہ پھر اس میں سے ایک بات نکال کے اس کو پھر وائرل کرنا ہے بلا وجہ ایویں منہ سے کچھ نکل جاتا ہے. میری بیٹی زارا بڑی جذباتی ہے نا، وہ تو فوراً شروع ہو جاتی ہے، چلو باجی بھی بول دیتی ہیں. میں خاموش، میں نہیں بولتی، کیونکہ اس سے نیلم باجی تو ہر وقت بیچاری فیس بک سے آؤٹ ہوئی ہوتی ہے ان کو میں پھر بین ہو گئی ہوں، میں پھر بین ہوگی. میں کہا ہاں ٹھیک ہے بولی جاؤ. اور میں ویسے بھی اپنے فیملی میں اتنی مصروف ہوں، میری فیملی ماشاء اللہ سب سے بڑی ہے ماشاءاللہ، اور میں سسرال میں بھی سب سے بڑی ہوں. تو میرے تو آنے جانے فیملی نندیں میاں بچوں کے سسرال، تو مجھے نا اتنا زیادہ میں نہیں اس میں گھستی ان چیزیں. سب یہ میرا فون ہوا ہے، میں نے کہا میں نہیں، ہو گیا ختم ہو گیا بس. اب آپ آئیں فلانے چینل پہ بولیں، اب آپ یوں کریں، نہیں میرے سے نہیں ہوتا، چھوڑو پرے. چلیں اچھی بات ہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہم اپنے آرٹسٹ کو پہلے آگے کر دیتے ہیں نا کہ ہاں جی تسی تے ذرا کہتے ہیں نا، وہ میرے نہیں خیال کہ ہونا چاہیے. اچھا جی ننے منع سے ہمارے کچھ سوال ہوتے ہیں، یہ وہ لنکٹ ہے، آؤ اب کنٹروورسی ڈھونڈتے ہیں. یہ وہ نہیں، وہ نہیں کرنے نمبر فلانا تے نمبر. نہیں میں نمبر والے کرتا ہی نہیں، میں نے کیا نمبر والے دینے. تو نعمان اجاز کو کتنے نمبر دے رہی ہیں آپ؟ صدقے جاواں 10 میں سے 12 نمبر. نہیں ان کو 15 دیں ہے نا، 100 میں سے. وہ تو بھائی بات سن لینا. نومی بھائی لو ہیں، وہ اس لیے نہیں آتے یہاں. اچھا ہاں 3 دفعہ بلایا ہوا، تینوں دفعہ بانے. صدقے جاواں، وہ تو بنتا ہے بانے کرنا، ہاں انہوں کرنے چاہیے نے. نہیں ان کے گھر جا کے کروں گا ہاں. انشاءاللہ. اچھا جی نہیں یہ والا سوال نہیں تھا، سوال اصل میں یہ ہے کہ ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گی، کسی کی برائی نہیں کروں گی، چاہے وہ مجھے کتنا ہی برا لگتا ہو. کوئی منہ سے بری بات، برا لفظ جس سے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، نہیں کروں گی. کیا بات ہے. ایک چیز جو شاید میں کبھی کروں، ہائے وہ تو ٹائم ہی گزر گیا ہے، کلاسیکل ڈانس. اچھا او کلاسیکل ڈانس وہ لنگ گیا بیلا، ہوں کچھ نہیں ہو سکتا. چلو ٹھیک ہے کلاسیکل ڈانس. نہیں ابھی آپ نے کی تو تھی وہ ویڈیو. ہاں کیا تھا، وہ بھی میری بیٹی مجھے خوش کرتی رہتی ہے. پیاری لگ رہی تھی. ہاں وہ مجھے خوش کرتی ہے نا، اس کو پتہ ہے اماں سے خوش ہوں گی، تو وہ پھر کتنی زیادہ وائرل ڈیزیز ہوئی تھی.